میں آپ کو بتاتا ہوں دین کے اگر دو حصے کیے جائیں نا، عبادات اور معاملات. عبادات نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیح و تحلیل، خیرات، یہ ساری چیزیں عبادات میں آ گئی. عبادات کا کتنا پرسنٹ دین میں ہے؟ اور معاملات میں کیا کیا آ گیا؟ معاملات میں سارے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، اولاد کے رائٹس، پڑوسیوں کے رائٹس، استاد شاگرد کے، مالک آقا کے، غلام آقا کے، یہ سارے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، طلاق، عدت، نکاح، خرید و فروخت، بازاروں کے حقوق، یہ سب چیزیں معاملات میں آ گئے. ایک حصہ ہے دین کا عبادات اور ایک حصہ ہے معاملات. معاملات اور عبادات دین میں کتنے کتنے پرسنٹ ہیں آپ کو پتا ہے؟ عبادات کل ملا کر کے 25% ہے اور معاملات 75% دین میں. معاملات 75% ہے اور عبادات 25% ہے. اور آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جو عبادات میں بہت نظر آتا ہے، ارے وہ دیندار آدمی ہے، نمازوں میں، اس کی داڑھی میں، اس کی ٹوپی میں نظر آتا ہے تو وہ دیندار ہے. میاں وہ تو صرف 25% کا دیندار ہے. اصل دیندار وہ ہے جو معاملات میں اچھا ہے، معاملات میں پکا ہے. یہاں نمازیں بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو دھوکے بھی دیتا ہے. کچھ لوگوں نے داڑھی صرف اس لیے رکھی کہ لوگوں کو ٹوپی پہنائے، لوگوں کو دھوکہ دے. یہ انسانیت نہیں ہے میرے عزیزو، وہ غدار ہے. اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ داڑھی والے دھوکہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. داڑھی والے نہیں دھوکہ دیتے، دھوکہ دینے والا داڑھی رکھ لیتا ہے. داڑھی والے چور نہیں ہوتے، بلکہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے تاکہ وہ اپنی چوری کو آسانی سے نبھا سکے. اس بات کو، فرق کو آپ سمجھا کریں. اور جس نے اس چیز کو استعمال کیا وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہے، آخرت میں بھی بہت ذلیل و رسوا ہوگا. معاملات میں آپ پکے ہو جائیں، جس کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس کو مکمل رکھیں، باتوں میں ہیرا پھیری نہ ہو. جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، آج جیسے کہ لوگ معاملات میں شک کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہے، کہ پتہ نہیں ہے کب بھاگ جائے، کب دھوکہ دیتے. نہیں میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنایا تھا جہاں لوگ فخر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرنے میں، اس لیے کہ دھوکہ اسلام میں جائز نہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لوگوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ صرف مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. اسلام کسی بھی انسان کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی بھی. غش جس کو کہتے ہیں، دھوکہ اسلام میں جائز ہی نہیں. کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ بغیر ٹکٹ کے میں سفر کر لیتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا وہ ہماری تھوڑی نہ ہے، وہ تو ان کی ہے، حکومت اس کی ہے، اور وہ تو لوٹ کے کھا ہی رہے ہیں. میرے عزیزو، چور اگر چوری کر رہا ہے تو تو برابر کی چوری کرے گا، کسی کی بھی ہو، یہ جائز نہیں ہے. اسلام میں غش اور دھوکہ کسی طرح سے جائز نہیں. کئی ایسے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، جاب کرنے والے بچے نوکریاں کرتے ہیں کمپنیوں میں، ان کے مالک نان مسلم ہیں. کئی مرتبہ وہ یہ پوچھتے ہیں کیا ہم اپنی کچھ چیزیں ان سے چھپا کر کے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ وہ غیر مسلم ہیں؟ نہ، جائز نہیں ہے. بلکہ وہاں تمہارے لیے اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. صرف تمہارے اس کے ساتھ معاملات ہی نہیں ہے، بلکہ اس وقت تم اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہو، وہ تمہارے ذریعے سے اسلام کو دیکھ رہا ہے. انگلینڈ میں ایک مسئلہ ایسا پیش آیا تھا، بس کا ایک کنڈکٹر ٹکٹ دیتے دیتے اٹھنی، جس کو وہاں پر پینی کہا جائے، ہاف پاؤنڈ، ہمارے یہاں کی اٹھنی جس طرح سے ہو، 1 روپے کے 2 حصے، ہاف پاؤنڈ ایک بندے کو زیادہ دے دیا اس نے ٹکٹ میں، ٹکٹ کے بچت میں واپس.
اور اس کے بعد ہو سکتا ہے غلطی سے اس طرح پیسے آ جاتے ہیں. وہ مسلمان تھا, اس نے رکھ لیا, اور اس کو پتا بھی ہے کہ میرے پاس ½ پاؤنڈ زیادہ آیا ہے. وہ رکھ لیا. سفر تقریباً 1 گھنٹے کا تھا. کئی مرتبہ وہ بندہ سوچتا بھی رہا کہ ½ پاؤنڈ واپس کر دوں. پھر اس نے دل میں یہ سوچا ½ پاؤنڈ سے اس کا ہونے والا کیا ہے, یہ تو اچھی سیلری والا ہے, ½ پاؤنڈ سے اس کا کیا بھلا ہونے والا ہے, میرے پاس رہ گیا تو کون سی بڑی بات. رکھا رہا. لیکن میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, بزرگوں نے فرمایا جس کو حلال کھانے کی عادت ہو, اگر غلطی سے کہیں حرام لقمہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھنا, آپ حلال کھانے کے عادی ہیں, کبھی حرام لقمہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ کے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے یا آپ کے منہ میں متلی آنے لگ جائے, اللہ حفاظت فرماتا ہے, کوئی ذریعہ پیدا کرتا ہے. وہ بندہ ہے 1 گھنٹے کے سفر میں کشمکش میں تھا. آخر میں اترنے سے پہلے اس نے سوچ لیا ½ پاؤنڈ سے اس کا کچھ نہیں ہوتا تو میرا کون سا ہوتا ہے, میں کیوں رکھوں, میرے لیے کہاں حلال ہے. لے جا کر کے اس کنڈکٹر سے اس نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے ٹکٹ سے واپس دینے کے وقت زیادہ دیا تھا, یا آپ کے پیسے لے لیجیے. اس نے رکھ لیا. کنڈکٹر نے کہا غلطی سے نہیں دیا تھا, جان بوجھ کے دیا تھا, غلطی سے نہیں دیا تھا. میں جانتا ہوں تو مسلمان ہے, اور میں پچھلے کئی سالوں سے اسلام کو پڑھ رہا ہوں, اس کی امانتوں کو پڑھ رہا ہوں, اور آج میں دیکھنا چاہتا تھا کیا اسلام کا وہ اثر آج بھی باقی ہے. تو نے واپس کر کے اپنے اسلام کا وہ اثر مجھے دکھا دیا. میرے عزیزو, آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ معاملات میں صرف آپ ہیں اور سامنے والا ہے. آپ اسلام کے ترجمان ہیں اس وقت, اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں آپ اس وقت, اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, میرے آقا کے اخلاق کے علمبردار ہیں. دنیا آپ کو دیکھ کر کے اسلام سیکھنا چاہتی ہے, آپ کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے. کتابوں سے پڑھا ہوگا, عمل سے سمجھ جاتے ہیں. اس لیے اپنے معاملات کو صحیح کرو.